آج کا وظیفہ اتنا بہترین ہے کہ آپ ہر ایک کام کے لیے کر سکتے ہیں۔ مجھے بہت سے کمنٹ آتے ہیں کہ آپ ہمیں شادی کے لیے بتا دیں، رشتے کے لیے بتا دیں، اولاد کے لیے بتا دیں، جاب کے لیے بتا دیں، نوکری کے لیے بتا دیں، بے روزگار ہیں ہمیں روزگار کے لیے بتا دیں، کوئی کاروبار کے لیے بتا دیں، بزنس کے لیے بتا دیں۔ مطلب ہر ایک قسم کے مجھے کمنٹ آتے ہیں، تو یہ وظیفہ ان سب مشکلوں کے لیے، ان سب پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے، یہاں تک کہ اگر آپ کا ہاتھ دکھتا ہے، آپ کی انگلی دکھتی ہے، آپ کو بخار ہے، آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، جیسے آپ کے گھر میں کوئی چیز خراب ہے، آپ پہ قرضہ ہے اتنا کہ آپ چکا نہیں سکتے، آپ کے بچے بیمار ہیں، آپ کو کوئی بھی بیماری ہے، آپ کو کوئی بھی ٹینشن ہے دنیا کی، تو آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ السلام علیکم، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ میرے ایک بھائی نے مجھے کمنٹ کیا تھا کہ پلیز سرفراز نام تھا، پلیز ان کے لیے آپ دعا کریں۔ انہوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا تھا کہ اس کا رشتہ کوئی اچھی جگہ پر ہو جائے، اس کا رشتہ نہیں ہو رہا، تو پلیز اس کے لیے دعا کریں۔ اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو مجھے کمنٹ کرتے ہیں، پلیز آپ ان کا نام تو میں نہیں لے سکتی، بس آپ یہ کہہ دیں کہ جس نے مجھے کمنٹ کیا ہے ویڈیو میں، اور جس کی جو پریشانی اللہ تعالیٰ اس کو حل کر دے اور اس کی حاجتیں، ان کی مرادی پوری کر دے، پلیز سب آمین بول دیں۔ تو یہ ہمیں بھی اس کا ثواب ملے گا، انہیں بھی ثواب ملے گا، اور ان کی بھی دعائیں قبول ہوں گی، ساتھ ہماری بھی اللہ تعالیٰ ضرور دعائیں قبول کرے گا۔ ماشاءاللہ سے میری امی ہمیشہ سے وظیفے کرتی تھی۔ جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو ہم امی کو دیکھتے تھے کہ ہر ایک چیز کے لیے وہ وظیفہ کرتی تھی۔ ماشاءاللہ سے میری امی بہت زیادہ عبادت گزار تھی اور نفلیں کرتی تھی، وظیفے کرتی تھی۔ چھوٹی سی چھوٹی بات کے لیے، بڑی سے بڑی بات کے لیے میری امی صرف اللہ تعالیٰ کو ہی یاد کرتی تھی، اور وہی بات ہماری امی نے ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں بھی بٹھا دی تھی کہ بیٹا جو بھی مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اور کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا۔ اگر کوئی آپ کو گالی دے تو آپ نے چپ رہنا، اگر آپ کو کوئی بد دعا دے تو آپ نے چپ رہنا، بدلے میں نہ آپ نے گالی دینی ہے، نہ بد دعا دینی ہے، نہ لڑنا ہے، بس آپ نے اپنا معاملہ اور اپنی ہر ایک بات اللہ تعالیٰ پر چھوڑنی ہے۔ تو میں بھی سیم، میری بڑی بہن، میں اور میرا بھائی، ہماری یہی عادت بچپن سے ہی امی نے بنا دی ہے کہ ہم ہر معاملے پہ چپ ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کی حالت بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خراب کر دیتا ہے۔ جو ہمارے ساتھ برائی کرتا ہے ہم بدلے میں کچھ بھی نہیں کہتے۔ تو آپ بھی یہ کر لیں کہ آپ کسی سے بھی بدلہ نہ لیں، ہر ایک معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ اگر آپ پہ لوگ تعویذیں کرتے ہیں تو آپ ان سے ڈرنا چھوڑ دیں کہ ہم پہ کوئی بندش ہوئی ہے۔ آپ کہیں کہ ہم پہ کوئی بھی تعویذ نہیں ہوئی، آپ ڈٹ کر مقابلہ کریں، اپنے اوپر صورتیں پڑھیں اور ڈٹ کر مقابلہ کریں، اور اپنی نیت صاف کریں۔ جب آپ نیت صاف کریں گے تو آپ کی وظیفے ضرور قبول ہوں گے، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ آپ نماز 5 وقت کی پڑھیں، اور لوگوں کا برا چاہنا جو ہے نا وہ چھوڑ دیں، تو آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ اور ساتھ میں جب وظیفے کریں گے تو آوارے کے نیارے ہو جائیں گے۔ تو یہ میں نے صحیح بولا کہ غلط؟ اچھا، تو ایک بار نا جب میری شادی نہیں ہوئی تھی، میری کلاس میں شادی ہوئی تھی، وہی میری بہن کی نئی شادی ہوئی تھی، تو میں نے وظیفہ کیا کہ میرے اس دل کے لیے چیز چاہ رہا ہے۔ میری دوست نے مجھے ایک وظیفے کی بک دی تھی، تو اس میں نے پڑھا کہ جب آپ کو کسی کھانے کی چیز کی بھی حاجت ہو تو آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ جب میں نے پڑھا، ایک دن میں نے پڑھا، دوسری شام نا جب میں نے دیکھا تو سرپرائز میں میری بہن نے افطاری بھیجی، اور وہی ساری چیزیں تھیں جو مجھے پسند ہوتی ہیں۔ اکثر جو ہوتا ہے نا، جیسے فاسٹ فوڈ میں منچورین، میکرونیز، پاستا وغیرہ، ساری وہی چیزیں تھیں، اور میٹھے میں بھی کیک وغیرہ تھا۔ مطلب ساری میری فیوریٹ میری بہن نے اور میری بہن کی جو نند ہے ان لوگوں نے میرے لیے وہی چیزیں بھجوائی تھی، تو ان دونوں نے مل کر نا ہمارے لیے افطاری کی تھی۔ تو دیکھو، مجھے اللہ پہ یقین تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے سیم ویسے ہی میری دعا قبول کی۔ اور آپ کو تو پتہ ہے نا کہ جب آپ چھوٹے ہوتے ہو تو آپ جو بات آپ کی ذہن میں ہو تو آپ وہی پکی کرتے ہو۔ مجھے پتہ تھا کہ یہ سب نا اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، تو بس وہی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ ہی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا بھی ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کون سی جگہ پر کہاں میری اللہ نے مدد نہیں کی۔ میں نے جو مانگا اللہ نے دیا، اور ہمیشہ میری بس یہ عادت ہے نا کہ میں اللہ تعالیٰ پہ بہت زیادہ یقین کرتی ہوں۔ جب میری شادی ہوئی مجھ پہ بہت زیادہ سختیاں تھیں، میں نے بہت ٹف اور سخت سے سخت ترین ٹائم گزارا تھا،
پر میں نے ہمت نہیں ہاری تھی، میں نے اپنا گھر نہیں چھوڑا تھا، اور میں نے اللہ پر یقین کر کے اس کے بعد جو ہے نا وہ ویڈیو جو ہے نا میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ میں نے کیسے ہمت کی اور کیا میرے ساتھ ہوا، اور میں نے کون سے وظیفے کیے اس ٹائم پہ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مقام دیا۔ تو میں آپ کو وہ وظیفہ بھی بتا دیتی ہوں آج کا، کہ جو آپ سب بہن بھائیوں کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں، صرف 2 رکعت نفل ہے اور یہ وظیفہ کریں آپ۔ یہاں پہ میں آپ کو مینشن کریں، وظیفہ یہ ہے 2 نفل آپ کی قسمت بدل دیں گے، جو حاجت منہ سے نکالیں گے فوراً پوری ہو جائے گی۔ یا میں پڑھ تو نہیں سکتی، آپ خود دیکھ لیں، اسکرین شاٹ لے لیں، بہت زبردست ہے اور آپ کو پورا پتہ چل جائے گا، اور بہت آسان ہے۔ آپ کو جو بھی حاجت ہو آپ اس کے لیے کریں، ایک ہی دن کرنا ہے، زیادہ نہیں کرنا، پھر آپ اس کے بعد دیکھیں۔ اگر آپ کی 1-2 دن بھی نہ ہو تو آپ وہ وظیفہ 2 سے 3 دفعہ کر سکتے ہیں، اور پوری سچائی سے اور پوری ایمانداری سے۔ اور نماز کی پابندی جائز ہے، مطلب ضروری ہے، آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے لازماً۔ اور یہاں پہ آج اسلام آباد کا بہت پیارا موسم تھا، ہم سب کا دل چاہ رہا تھا بریانی کھانے کو، تو میں نے بریانی بنائی، اور وہ بھاپ اتنا زیادہ تھا کہ میرے ہاتھ جل گئے تھے، بعد میں بھی بہت زیادہ جل رہے تھے، کیونکہ وہ میں نے گرم گرم جو ہے نا اس میں ڈیل دی تھی۔ تو خیر بریانی بہت مزے کی تھی، ہم لوگوں نے رات کو بھی کھائی اور اگلے دن دوپہر کے ٹائم کو بھی کھائی۔ اور جو ہے نا یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دے رہا ہے، ہمیں کھانے سے ایسے نہیں چھوڑ رہا۔ اور میرے حالات کافی ٹف رہے، 2 سال تقریباً، بہت زیادہ، ہم پہ بہت اچھا وقت تھا، پر کسی کی نظروں نے نہ ہمیں گھیرا ہوا تھا، تو بس ہم پہ ایسا ٹف ٹائم آیا۔ 2 سال ہم لوگوں نے بہت زیادہ تکلیفوں میں گزارے، مجبوریوں میں گزارے، یہاں تک کہ ہم سوچتے تھے کہ ہمارے پاس گھر کا رینٹ کہاں سے آئے گا، پر اللہ تعالیٰ راستے کھولنے والا ہے، بنانے والا ہے۔ ایک در بند ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہزاروں در بند کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا میرے لیے ایسی راہیں بنائی، ایسے راستے بنائے، ایسے میرے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے در کھولے کہ لوگ بھی حیران ہو گئے، اور پوچھتے پھرتے ہیں میرے بچوں سے، ہم لوگوں سے، کہ آپ لوگ کھاتے کہاں سے ہو، پیتے کہاں سے ہو، رینٹ اتنا کہاں سے بھرتے ہو؟ کیوں اللہ تعالیٰ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے نا، تو آپ لوگ کو دے رہے، ہمیں نہیں دے سکتا؟ آپ لوگ کہاں سے کھا رہے ہو، پی رہے ہو، کہاں سے رہ رہے ہو؟ تو ہم بھی اس طرح آپ لوگوں کی طرح کھا رہے ہیں، پی رہے، رہ رہے ہیں، الحمدللہ۔ اور دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور بندے ایسے ہی دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں سب کچھ ہے، ہم دوسرے انسانوں کا نوالا چھین سکتے ہیں، پر نہیں ہے، ان کی غلط فہمی ہے۔ دینے والا اللہ ہے، جب اللہ دیتا ہے تو کوئی بندہ بھی نہ پکڑ نہیں سکتا۔ تو سب کچھ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ بھی اپنے جتنے غم ہیں، جتنی تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، اپنے اللہ کی عدالت میں سونپ دے، تو آپ یقین جانیے کہ آپ کے حالات کیسے بدلتے ہیں۔ الحمدللہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی، اگر بیان کر پاتی نا کہ میرے حالات نا کیسے بدلے ہیں اور کیوں بدلے ہیں، بدلے تو صرف اللہ تعالیٰ نے بدلے ہیں، اور میرے یقین نے بدلے ہیں۔ اور جب میں نے وظیفے اور اللہ تعالیٰ سے کے لیے کرنا سٹارٹ کر دیا نا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا سٹارٹ کر دیا، تو واقعی اللہ تعالیٰ نے مجھے اور نوازا۔ ہمیشہ سے میری عادت ہے، میں اللہ تعالیٰ کو پکارتی ہوں، انسانوں سے میں دور رہتی ہوں، کیونکہ میری زندگی میں ہمیشہ ہی انسانوں نے جو ہے نا بہت برا چاہا، چاہے شادی سے پہلا ہو یا شادی کے بعد، کبھی کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ ساتھ جو دیا وہ صرف میرے رب نے دی ہے، میرا، میری ماں باپ کا، میرے بہن بھائی کا۔ ہماری قسمتوں میں صرف اللہ تعالیٰ نے ہی تبدیلی لائی ہے، انسانوں کے ہاتھ میں ہوتا تو وہ تو ہم سے روٹی کرنے والا بھی چھین لیتے۔ اگر آج کا وظیفہ میرا اچھا لگا ہو، میری ویڈیو اچھی لگی ہو، تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور اچھے اچھے کمنٹ کیجیے گا۔ کسی کو کوئی مسئلہ، پرابلم کچھ بھی ہو مجھے بتا سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کیجیے گا، پختہ یقین رکھیے گا اللہ تعالیٰ کو۔ آپ بتائیں، کلیئر بتائیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے سوا ہمارا کوئی بھی نہیں ہے ہمارا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے بس یہی کہا، اللہ تعالیٰ میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو ہی میرا مالک ہے، تو میرا سہارا ہے، میں ایک عورت ذات ہوں، اگر تو مجھے نہیں یاد کرے گا، تو مجھے عطا نہیں کرے گا، تو میں کہاں جاؤں گی، کس کے در جاؤں گی؟ بس آپ بھی اللہ کو یاد کیجیے گا۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔